میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا، اور خصوصاً جو منتظمہ ہیں اس گروپ کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے ماحول میں جب کہ لوگ اپنی باقی دنیاوی مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس وقت دین اسلام کی اشاعت کے لیے کچھ وقت لگانا، کچھ صلاحیتیں استعمال کرنا، اور خصوصاً سوشل میڈیا کا استعمال کرنا اور سوشل میڈیا کو دین اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کرنا، جسے ہم اسلامائزیشن آف سوشل میڈیا کہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ ہماری بہنیں بھی مبارکبادی کی مستحق ہیں کہ جو وقت نکال کر اس کلاس کو مسلسل اس کلاس کو جوائن کر رہی ہیں، جہاں پہ مختلف پروگرامات سن رہی ہیں۔ تو کیونکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو پہلی چیز ہوتی ہے، جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو علم سے مسلح کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں، ہم جب اپنی سوسائٹی پہ غور کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں جو خصوصاً جو ہم اپنی مسلم کمیونٹی کو لیں، ان میں جو کمیاں، جو کوتاہی ہے باقی اقوام کے مقابلے میں، جو ہم پیچھے رہ رہے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے کافی دور ہیں۔ علم اور تعلیم سے ہمارا بہت کم واسطہ ہے، نہ ہونے کے برابر واسطہ ہے۔ تو اس لیے آگے بڑھنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو علم سے مزین کرنا۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہاں بلا کسی تخصیص کے علم کا نام لیا گیا، یہ نہیں کہا گیا، علم دین کا خصوصی طور ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ علم اور علم دین اور علم دنیا تو ہماری وہ تفریق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ دنیا تو یہ تو کہا گیا ہے کہ میں نے آپ کو اس پیدا، میں آپ کو بحیثیت خلیفہ دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پلان بنایا کہ میں دنیا میں انسان قسم کی ایک مخلوق لانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں کے سامنے وہ اپنا وہ منصوبہ رکھا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم خلیفہ، میں ایک دنیا میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی ایک ایسا با اختیار مخلوق بنانا چاہتا ہوں جو طاقت اور جو قوت میں ہے اس کا ایک عکس دنیا کے سامنے آئے، میری کائنات کے سامنے ایک عکس آئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے۔ اگر باقی مخلوقات یہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا کبیر ہے، تو وہ اس بندے کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ، اگر ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم کسی استاد کو پرکھنا چاہیں تو ہم اس کے شاگرد کو دیکھتے ہیں، وہ جس قسم کا ہو، جتنا ذہین ہو، جتنا ویل اکوپڈ ہو، جتنا انٹیلیجنٹ ہو، تو ہمارے ذہن میں اسی وقت یہ چیز آتا ہے، بھائی یہ اس نے کس استاد کے پاس پڑھا ہے، کس سکول میں پڑھتا ہے، کس استاد نے اس کی تربیت کی ہے۔ تو بعین جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق ہو، اس میں اتنی صلاحیتیں ہوں، تو ان صلاحیتوں کو دیکھ کر باقی جو مخلوق ہے، جو خصوصاً وہاں فرشتے سامنے تھے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ مخلوق اس قسم کی ہے تو اس کا خالق کس قسم کا ہو، اس خالق کی کیا، اور تو اللہ تعالیٰ وہ دکھانا چاہتا تھا۔ تو بہرحال، تو میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، جو میرا موضوع تھا اصلاح معاشرہ، اور اس میں مرد و زن کا رول۔ ہم جب اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اپنے معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی افراتفری ہے۔ ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں گے، ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں گے، اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں گے، ہم اپنے معاشرے چھوٹے سطح پہ، اپنے گاؤں یا اپنے شہر یا ایون اپنے گھر میں دیکھیں گے، تو ایک قسم کی افراتفری ہمیں نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ اس افراتفری، اس انتشار، وہ جو
ایک قسم کی ڈسٹربنس ہے، اس کو ہم ان الفاظ میں اس کو سمجھ سکتے ہیں یا اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، جسے ایک مفکر نے معالقہ خیر و شر کہا ہے، یعنی خیر اور شر کا ایک معرکہ دکھ رہا ہے۔ ایک طرف سے خیر کے کچھ علمبردار ہیں، بین الاقوامی سطح پر لے لیں گے ہم، اور ان کے ساتھ معرکہ آ رہا ہے شر کا ایک پورا گروہ، جسے دجالی نظام کہیں گے، یا اور جو آج جو اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، اس وقت جو مطلب جو پیریڈ چل رہا ہے، اسے سنسکرت میں کل یگ کہتے ہیں۔ اس کل یگ میں جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے دنیا میں قتل و غارت گری ہے، تباہی ہے، انصاف کا خون ہو رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، باقی مسائل روز بروز انسانیت کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک طرف سے انسانیت ترقی بھی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے انسانی مسائل ان میں گنا گون اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم چھوٹے لیول پہ آئیں، ملکی سطح پہ آئیں، اس سے چھوٹے لیول پہ آئیں، ہم وہ تو بڑی بات ہے، ہم اگر اپنے گھر کی طرف دیکھیں، ہم وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں بھی سکون نہیں ہے، کہیں بیٹے اور باپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، کہیں ساس اور بہو کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، کہیں ساس پریشان ہے تو کہیں بہو پریشان ہے، کہیں بیٹا پریشان ہے تو کہیں ان کے والدین پریشان ہیں۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو دین اسلام جس کے لیے آیا تھا، اس میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا۔ اور امن کہاں سے قائم ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو عمارت کی بنیاد اینٹ سے ہوتی ہے یا پتھر سے ہوتی ہے۔ ہماری اپنی ایک فاؤنڈیشن ہے جسے ہم سیل کہتے ہیں، کہ وہاں سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، پھر سیل ہے، پھر ٹیشو ہے، پھر آرگن سسٹم وغیرہ، ایسے باڈی بنی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس ملک کو دیکھتے ہیں، ریاست کو دیکھتے ہیں، یا اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بنیادی پلر جو ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان میں جو بنیادی اکائی ہے وہ مرد اور عورت ہے۔ اسی مرد اور عورت کی بنیاد پہ پوری کائنات پھیلی ہے دنیا میں۔ اگر مرد اور عورت نہیں ہوتی، یہ پوری کائنات ہمارے سامنے نہیں ہوتی، یا اگر اللہ تعالیٰ بنا تو شاید کوئی اور کسی اور حیثیت میں ہوتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرد اور عورت ہے، اس کا مطلب اگر یہ مرد اور عورت یہ بالکل صحیح و سالم ہو، بالکل صحیح اصولوں پہ، صحیح ضابطوں پہ چلے، تو اس مرد اور عورت کی بنیاد پہ جو گھر تخلیق پاتا ہے، جو خاندان تخلیق پاتا ہے، وہ واقعی جنت کا ٹکڑا بنے گا۔ اور پھر جب ایک گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا، اسی طریقے سے باقی جو مختلف گھر ہیں وہ سب جنت کے ٹکڑے بنیں گے، تو ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا۔ ہمیں پھر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، پھر بڑے پیمانے پہ پھر جب ہم کچھ بڑے مسائل کا سامنا جو ہمارے پاس آئے گا، پھر ہمیں ایک باڈی تشکیل دینی پڑے گی۔ اس باڈی کو تشکیل دینے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ صالح عنصر ان گھروں سے ہی نکلیں گے جو سوسائٹی کی قیادت کریں گے، جو سوسائٹی کو آگے بڑھائیں گے، اور اس میں بھی وہ آگے آئیں گے جو اس میں بہت زیادہ اچھے ہوں، جنہیں ہم ماڈل سمجھیں گے۔ یعنی ان گھروں میں جو ماڈل گھر ہوں، ان گھروں میں جو مرد اور عورت جو بہترین صفات کے حامل ہوں، ان کو سماج اوپر لائے گا، ان کو قیادت و سیادت سونپے گا۔ وہ قیادت اور سیادت اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، اپنی ایمانداری، ڈیڈیکیشن اور عدل و انصاف کی بنیاد پہ اس انداز سے چلائیں گے کہ دنیا میں مسائل کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں امن و امان ہوگا، دنیا میں ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا۔ تو بہرحال، لیکن جب ہم انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترجمانی کی ہے کہ یہ مسائل کیوں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خرابی کہاں ہوتی ہے؟ اگر ہم نے مکان بنایا، مکان جو ہمیں کمزور دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی فاؤنڈیشن کمزور ہے۔ اس میں جو را مٹیریل ہم نے لگایا ہے، اینٹیں لگائی ہیں یا پتھر لگایا ہے، اس میں کچھ کمی ہے، تبھی تو وہ مکان کمزور ہے۔ اگر اس کی فاؤنڈیشن اچھی ہو، اس کا را مٹیریل اچھا ہو، وہ مضبوط ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مضبوط چیزیں استعمال کر کے ہم ایک غیر محفوظ اور غیر معیاری عمارت کھڑی کر سکیں۔ تو اسی انداز میں اگر ہمارا گھر اچھا ہو، اس گھر میں رہنے والے انسان اچھے ہوں، خصوصاً جو مرد اور عورت جس کی بنیاد پہ ایک گھر تشکیل پاتا ہے،
وہ صالح ہوں، وہ اچھے انسان ہوں، ان میں صلاحیت ہو، وہ انٹیلیجنٹ ہوں، وہ ایماندار ہوں، وہ دیانتدار ہوں، وہ با اخلاق ہوں، وہ با کردار ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا گھر اچھا نہ ہو، ہمارا معاشرہ جو ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ اچھا معاشرہ نہ ہو، وہ صالح معاشرہ نہ بننے پائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسائل کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، کہ انسان کو جب میں نے پیدا کیا، یعنی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت میں پیدا کیا، بہت اچھا انسان بنایا۔ لیکن جب اچھا انسان بنایا، یہ اچھا انسان بنانے کے لیے اسے میں نے امتحان میں بھی ڈالنا تھا۔ وہ جو آدم و حوا اور جو ابلیس ہے، اس کی جو ہسٹری ہے، بہرحال اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارے ذہن میں ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، بہرحال ایک پروسیس سے وہ آگے بڑھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے جب انسان بنایا، بہترین ساخت میں بنایا، تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس میں الہام کیا، اس میں ڈالا، اس کی ضمیر میں ڈالا، اس کے نفس میں ڈالا، فجور بھی ڈالا اور تقوی بھی ڈالا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میں کنیکٹ جی ہیلو، آواز آ رہی میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انسان کو بنایا تو اس میں فجور بھی میں نے ڈالا اور تقوی بھی ڈالا۔ یعنی فجور کیا ہے؟ اس میں نافرمانی کا، اس میں برائی کا مادہ بھی ڈالا اور اچھائی کا مادہ بھی ڈالا۔ یعنی یہاں تو اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں یہ چیزیں ڈالی تو اگر انسان کہیں کبھی کبھار اس سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ معصوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ڈالی ہے۔ فرشتوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک ہی قسم کا بنا ہے، صرف تقوی ہی تقوی اس کے ضمیر میں ہے، اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ نے تقوی سے اس کو دھویا ہے، ایسا نہیں۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خوش ہوتا ہوں کہ کوئی انسان غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ خطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ مطلب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں تو بالکل معصوم الخطا ہوں، یا وہ نہیں کرتا ہے، اس کے چاہنے والے کرتے ہیں، وہ کبھی ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں، وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، باقی کچھ کام نہیں کرتے تھے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر قرآن کی نعوذ باللہ نفی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ فجور ڈال، اس کا مطلب انسان میں غصہ کرنے، وہ غصہ بھی کر سکتا ہے، یہ باقی نافرمانیاں بھی جو انسان سے ہوتی ہیں یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وَتَقْوَاهَا، اس میں تقوی کی روش بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ یہ وہ کام، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفت بھی ڈالی کہ جس سے تقوی انسان میں پروان چڑھتا ہے۔ یعنی انسان، اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ چیز ہے کہ ہم ایک مثال سے تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسا انسان جو رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں، ہم جب اپنی ساکھ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کو بھی سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ایک جانور بنایا، جاندار بنایا، اور ہم بنائے، ہمیں کچھ بیسک انسٹنکٹس رکھی، کچھ بیسک نیڈز ہماری۔ انسان تھک ہار جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے کام کرنے کے بعد، اور اس کے بعد اسے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جب کام کرتا ہے اس کی انرجی کنزیوم ہوتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے کھانے کی ضرورت
اسے پیاس لگتی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اور سیکچول انسٹنکٹ، یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسانی ضروریات ہیں، اور بائیں یہی وہ چیزیں ہیں جو باقی جانداروں کی بھی ضروریات ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے اب انسان اور جانداروں میں؟ فرق کیا ہے؟ جانداروں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جاندار اپنی یہ ضروریات کسی بھی طریقے سے پوری کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، انہیں اس سے واسطہ ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو، ہماری بھوک مٹے، چاہے وہ ہم کسی کی فصل اجاڑیں یا اپنے مالک کی فصل کھائیں۔ ہمیں مالک یہاں اپنے اس استبل میں وہ چارہ پہنچا کے دے یا ہمیں وہاں جانا پڑے، ہمیں کہیں جانا پڑے، ہمیں بالکل ایک بغاوت کر کے اپنی پیٹ پالنا پڑے اور لوگوں کا نقصان کرنا پڑے، اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ کس کا ہے کیا ہے یہ تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسے پانی ہے، باقی تمام چیزیں ہیں، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک سینس دیا ہے، ایک احساس دیا ہے، اور وہ سینس اور وہ احساس وہ کہاں سے آیا؟ وہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی تھی سورۃ الروم کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اپنا رخ اس دین حنیف کی طرف کرو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس اللہ تعالیٰ کی فطرت کی طرف جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں رکھی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی انسان آئے ان کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہے، اور جتنی قومیں آئی ذالک دین القیم، یہ بالکل سیدھا سیدھا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام بھی یہی لے کے آئے، نوح علیہ السلام بھی یہی لے کے آئے، جو مختلف قسم کی مختلف اقوام اور مختلف قومیں ہمارے سامنے ہیں، بالکل وہ جو تعلیمات وہ لے کے آئے وہی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے۔ ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں کچھ بنیادی عقائد ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، 3 بنیادی عقیدے، یہ بنیادی عقیدے جب ہم دیکھتے ہیں باقی مذاہب میں تو وہاں پہ بھی بالکل اسی انداز میں وہ ہے۔ ہم اگر سناتن دھرم کو لے لیں، یعنی ہندو دھرم جسے کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور وہاں پہ جو ان کی تعلیمات ہے، وہاں پہ ان کی تعلیمات میں ایکم برہم دوتیہ ناستی، سنسکرت میں ہے کہ خدا ایک ہے دوسرا نہیں، یعنی یہی لا ذالک دین القیم جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کوئی تعلیمات میں کوئی آج جو ہم کچھ دیکھتے ہیں، بہرحال یہ اس کو میں اگر موقع ملا اس کو بھی میں تھوڑا ڈسکس کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ نہ تسیہ پرتیما استی، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں ہے، یہاں پہ بھی بالکل نہ تسیہ پرتیما استی، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں، یسیہ نام مدہشہ، جس کا نام لینا ہی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا۔ کیسے پکارو گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارو گے؟ رام چندر جی جسے بہت سارے ہندو اوتار مانتے ہیں، ان کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ بھائی وہ بھی نعوذ باللہ خدا تھے، بھگوان تھے، لیکن ان کی ایک تعلیمات ہے، ان کی ایک بات ہے، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وغیرہ، وہ بھی ایک تسبیح کا ورد کرتے تھے، رام رمائے نمہ، رام کے رام کو سلام، یعنی اس کا مطلب رام کے رام کو وہ مانتے تھے کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں بلکہ میرا بھی کوئی ہے، میں اس کا ایک نمائندہ ہوں، ایک وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ ممکن ہے پیغمبر ہوں۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، لیکن آگے کیا ہوا؟ وہی ہوا جو ہمارے ساتھ آج ہوا ہے، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کروں گا، قرآن مجید کی حفاظت کروں گا، اور یہ آخری امت ہے، بہرحال اس کے بعد تو کوئی رسول آنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ اس قسم کے لوگ آتے ہیں جو ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں، جو ہم تک یہ تعلیمات پہنچاتے ہیں۔ بدقسمتی سے جو ہمارا سناتن دھرم جو ہندو جو مذاہب ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا المیہ ہوا ہے کہ جس دور میں وہ تھے
اس وقت کوئی ٹیکنالوجی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، لکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بلکہ جب انگریز آئے، میکس مولر آیا اس 18ویں صدی میں، تو اس وقت یہ جو وید ہے ان کی کتابت کی گئی، ان کو رائٹ ڈاؤن کیا گیا. تب تک تو وہ سب لوگوں کو زبان یاد، وہ یہ بھی نہیں گوارا کرتے تھے کہ ان کو ہم لکھیں گے، وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں ان کی بے حرمتی ہو جائے گی، یہ دوسرے لوگوں کی، یہ اچھوت لوگوں کے ہاتھوں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر کون سا عذاب آئے گا، نعوذ باللہ اللہ ناراض ہوگا. کیونکہ ان کا تصور یہ ہے کہ جب انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کو وہ ایک انسان کی شکل سے، مطلب ایک انسان کی مشابہت سمجھتے ہیں، ایک انسان کی طرح ہے. اور سر سے اس نے برہمن کو بنایا، چھاتی سے اس نے ویش کو بنایا، چھتری کو بنایا جسے ہم راجپوت کہتے ہیں، اور ٹانگوں سے اس نے ویش کو بنایا، اور پاؤں سے شودر کو بنایا. پاؤں تو ہمیشہ ایسے ہوتے ہی ہیں، پورے جسم کو سپورٹ دینے کے لیے یہ گندی نالیوں میں چلتے ہیں، یعنی ان کا مقام جو ہے سر کے مقابلے میں تو بالکل ہی ہے ہی نہیں کچھ. لیکن باقی جن لوگوں کو جو باقی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، وہ بھی تو یہ مانا گیا ہے کہ ان کا بھی ایک وجود ہے، پوتر وجود ہے. لیکن یہ جو بیچارہ شودر ہے، یہ جو شیڈول کاسٹ میں جو لوگ رکھے گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ اس قسم کا ظلم ہوتا تھا. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر شودر جو ہے وہ کہیں صفائی کر رہا ہے کسی گلی میں، اور اس گلی میں ایک برہمن ہے، وہ برہمن جو ہے وہ یہی کلام انہیں کہتے ہیں، ورڈ آف گاڈ، ویداز کو، رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید، 4 وید ہیں، ان کو ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں. اگر ان میں وہ ان کی تلاوت کر رہا تھا اور وہاں سے نکلا اس کے غلطی، یعنی کہ اس نے تو ان انٹینشنلی، اس کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے کہ میں یہ سنوں، غلطی سے اس کے کان میں وہ چیزیں پڑی، تو یہ قانون تھا کہ غلطی سے بھی پڑی تب بھی اس کو پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈالا جاتا تھا. تو یہ تو پھر سوال ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارے خود دیکھتے، اسٹڈی کرتے، خود پڑھتے، بھائی اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جب اس کے بعد اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا احسان کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو مختلف قبائل اور مختلف گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا لتعارفوا، تاکہ آپ کا تعارف ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو آپ میں سے تقوی میں بہتر ہو. یعنی ذات پات، یہ دھرم وغیرہ، علاقہ پرستی اسلام میں اس کا کوئی وجود ہے نہیں، کیونکہ یہ غیر فطری چیزیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں غیر ارادی چیزیں ہیں. ہم میں سے، ہمارے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ ہم کسی بڑے خاندان میں پیدا ہوتے، کسی امیر خاندان میں پیدا ہوتے، یا امریکہ میں پیدا ہوتے، یا کسی اور بڑے ملک میں جو ڈیولپڈ ملک ہے. یہ انسان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اس کا ماں باپ کون بنے، اس کی جائے پیدائش کا کیا ہو، کیسی ہو، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہو. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہو، وہ کیسے لاجک کیسے مانے گا کہ اس کو آپ کرائیٹیریا بنائیں گے عزت کے معیار کے لیے. بھائی کرائیٹیریا تو وہ ہونا چاہیے جو آپ کے اختیار میں ہے. آپ محنت کریں گے، آپ سٹرگل کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کمپٹیشن میں آئیں گے، اور آپ کو وہ تمام وسائل بھی مہیا ہوں، وہ وسائل آپ کو مہیا ہوں جو وسائل ایک ڈیولپڈ نیشن میں یا ڈیولپڈ قوموں کو ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر جو آپ میں آگے بڑھے گا، اپنی صلاحیتوں کو زیادہ منوائے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو عزت و محترم ہونا چاہیے، اس کو ریسپیکٹیبل ہونا چاہیے. وہی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم وہ ہے جو آپ میں سے متقی ہو، تقوی ہو. یعنی یہاں پہ جو فالہمھا فجورھا وتقواھا، جو تقوی کی صفت ہے، یعنی انسان میں دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، پھر یہ اگر دونوں چیزیں ہیں، برائی کا مادہ بھی ہے، اچھائی کا مادہ بھی ہے، ہم اس چیز کو کیسے پہچانیں؟ اس چیز کو ایک پہچاننے کا فارمولہ یہ بھی ہے، ایک تو ہے کہ ہدایات قدرتی بات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی تو ہمیں بتائے گا صحیح اور غلط کیا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں اچھائی اور بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے اندر سے ہی رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی وہ قوم نہیں ہے جو سچ کو صحیح نہیں مانے گا، جھوٹ کو غلط نہیں بتائے گا. شراب نوشی، باقی جو بری چیزیں ہیں، جو سوشل ایولز ہیں،
ان کو ہر کوئی سمجھتا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ان کے ریپرکشنز ہیں اس سوسائٹی پہ، ان کے غلط اثرات پڑتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب انسان کوئی مطلب فجور کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ہمیشہ تب کرتا ہے جب وہ ایموشنل ہو، جب وہ جذبات میں آئے، کیونکہ غصہ تبھی آتا ہے جب آپ کے ایموشنل ہرٹ ہوں، آپ ایموشنز میں آئیں، آپ کو کوئی ورگلائے، آپ چاہے آپ کوئی تصویر دیکھ کے وہ ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوں، آپ کے ساتھ کوئی غلط زبان استعمال کرے تب ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوں، آپ کو کوئی ایسی چیز دکھنے کو لگے، چاہے وہ کھانے کی ہو، وہ یا کوئی اور قسم کی ہو، کہ آپ کا جو ہے ایک سسٹم ہے، یعنی اس میں ایک امبیلنس کریٹ ہو، اس قسم کی جب پوزیشن آتی ہے، اس قسم کی کنڈیشن جب آتی ہے تو انسان غلط کام کرتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ ایموشن ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ کا ایموشن سسٹم جو ہے، آپ کا جو جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آپ تھوڑا غور کرتے ہو تو آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ نے کسی کو غلط زبان یعنی غلط نام سے پکارا، کسی کو گالی دی، کسی کو مار پیٹ کی، کسی کے ساتھ کچھ اور ایسا مطلب غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا، جب آپ تھوڑا نرم پڑتے ہیں تو آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، یار کیا کیا میں نے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تھوڑا اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو تقویٰ کے کام ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بھی اچھے کام ایموشنز کی بنیاد پہ زیادہ بہترین انداز میں کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہی زیادہ خرچ کر جو زیادہ ایموشنل ہو۔ کچھ لوگ جو ایون کہ اپنی جان تک قربان کرتے ہیں، وہ تب کرتے ہیں وہ ایموشنل ہوتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کا ایموشن کول ڈاؤن ہوگا، اس کے باوجود بھی آپ میں وہ سیٹسفیکشن ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ برائی کی طرح کہ جب وہ ایموشن کول ڈاؤن ہو گئی شرمندگی ہوگی، یہاں پہ ایموشن کول ڈاؤن بھی ہو گئے تب بھی آپ کو بہت خوشی ہوگی، بڑا اچھا کام کیا میں کسی کے غریب کے کام آیا، میں نے کسی کی ہیلپ کی، کسی کا ہاتھ بٹایا، میں نے وہاں پہ سچ بات کہی، بھلے ہی میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، میں نے وہاں پہ اس کے حق میں گواہی دی اور سچ گواہی دی۔ اگر آپ جھوٹی گواہی دو گے اس وقت ممکن ہے وقتی طور آپ خوش ہوں گے کہ بھائی میں نے اپنے اس بندے کو بچایا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ عدل کرو، عدل سے کام لو، عدل کی بات کرو، ولو کان ذا قربی، چاہے اس عدل کی بات کرتے وقت اس کا نقصان آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کو کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ آپ نے بولنا ہے، آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ سچ بولوں گا، سچ بولنے سے ممکن ہے کہ آپ کے جو کوئی ریلیٹو ہو اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے، جب آپ سچ بولیں گے تو قدرتی بات ہے اس میں پریشانی آئے گی۔ لیکن آپ وہاں پہ ان چھوٹی چیزوں کو، جو چھوٹے قسم کے ہمارے پاس جو بانڈ ہوتے ہیں، چاہے خونی رشتہ ہے، علاقائی رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، ان کو آپ چھوڑ دیتے ہو، سائڈ لائن کرتے ہو۔ نہیں، میں یہاں پہ سچ بولوں گا۔ کیوں؟ اس لیے سچ بولوں گا کیونکہ میں مومن ہوں، مومن کی صفت ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے شدید تر محبت اللہ سے کرتا ہے، اسے ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اسے بیوی سے بھی محبت ہوتی ہے، اسے شوہر سے بھی محبت ہوگی، اسے بچوں سے بھی محبت ہوگی، اسے دوست احباب سے بھی محبت ہوگی، اسے پوری انسانیت سے بھی محبت ہوگی، لیکن اسے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اور محبت ہوتی کیا ہے؟ اگر ہم محبت کو سمجھنا چاہیں تو محبت کو کیسے سمجھیں گے؟ جب انسان کو کسی کی محبت ہوتی ہے تو اس بندے کی محبت اس کو آٹومیٹکلی اس کے ذہن میں آتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو تو اس کا نام ہمیں بار بار لینا پڑتا ہے، اس کے نام کی ہم تسبیح کرتے رہیں۔ نہیں، وہ محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے گی وہ آپ کے خواب میں بھی آئے گا، آپ تنہائی میں ہیں تب بھی اسی کے متعلق سوچیں گے، جیسے کہ ہم وہ ایک، بہرحال اس میں سچائی کتنی ہوگی، لیکن بہرحال ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، وہ وہاں سے وہ بندہ ایک گزر گیا، بڑا تیز چل رہا تھا، تو اس کے ساتھ ٹکر لگی اس بندے کے ساتھ، اور اس نے نماز مطلب ختم کی، نماز توڑ دی، اور اس پہ غصہ ہو گیا، پاگل، بے غیرت، تجھے نظر نہیں آ رہی ہے میں نماز پڑھ رہا تھا؟
اس نے پہلے بتایا نماز کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بعد میں پھر جب اس نے بولا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، اس نے کہا کہ میں لیلا کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ مجھے آپ نظر ہی نہیں آئے، میں آگے نکل گیا. آپ کی محبت کیسی ہے؟ کس قسم کی محبت ہے کہ جسے تھوڑا سا دھکا لگا اور یہ محبت کا بانڈ ٹوٹ گیا؟ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو راتوں کو جگاتی ہے. پھر جب ہم اس چیز کو تھوڑا دیکھیں گے، ہم اس پہ غور کریں، بھائی کیا ہماری اللہ کی محبت اس قسم کی ہے کہ ہمیں کہیں رات کو بے چینی ہوئی ہو؟ اللہ کے متعلق سوچیں، اللہ کے دین کے متعلق سوچیں، اللہ کے بندوں کے متعلق سوچیں اور ہمیں نیند نہ آئی. کیا ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہے، اور بہت بہت زیادہ اس کے امکانات ہیں کہ ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا دوست، ہمارے ماں باپ، اور یہ زیادہ تر ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کہیں باہر ہو، وہ کسی پریشانی میں گھر گیا، اس نے سنا کہ بھائی آپ کا بیٹا کہیں سفر پہ تھا، وہ سفر سے جب واپس آ رہا تھا تو ایک حادثہ ہو گیا، ایک گاڑی میں حادثہ ہو گیا جس میں وہ آپ کا بیٹا بھی تھا. تو آپ بتائیے کیا وہ ماں نیند کر پائے گی؟ وہ کھا سکتی ہے؟ اسے کھانا آئے گا، اس کے سامنے کتنی انواع اقسام کی ورائٹیز رکھیں، کیا وہ ان کو ہاتھ لگائے گی؟ اس کو کتنی تھکاوٹ ہو، اس کو عالی سے عالی شان بستر دیجیے، کیا اس کو نیند آئے گی؟ وہ ہمیشہ اسی خواب خیال، میرا بیٹا کیسا ہوگا یا میری بیٹی کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی. کیوں؟ کہ وہ محبت ہے جو اسے بے چین رکھتی ہے. تو جب یہ کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایماندار تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید تر محبت رکھتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں نماز کا وقت آ گیا، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں، دیکھیں گے بعد میں پڑھیں گے. کوئی اور ہے، سچ بولنا ہے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، سچ بولنا ہے، انصاف کا علم تھامے رکھنا ہے، حق کی بات کہنی ہے، ظالم اور جابر کو ظلم اور جبر سے روکنا ہے، اپنے دوست کی، اپنے قریبی انسان کی، اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو ہم جو وہ جس قسم کی کیا کرتا ہے، جس قسم کی وہ کرتا ہے تو اس سے روکنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں اس میں، یا ہم اس کے لیے وہ ہمیں تڑپ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے تھوڑا وقت نکال اللہ کے دین کی خاطر، یہ اللہ کی محبت ہمیں بے چین کر، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ دین سے دور ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے، یا جو جس دین کو یہ مانتا ہے وہ تو بالکل اس قسم کا دین ہے کہ جو ہے اس کی آخرت جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گی. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارا وہ احساس ہے ہی نہیں، وہ تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تصور اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں پائی. اور اللہ تعالیٰ سے اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ کو محبت اسی سے ہوتی ہے جس کو آپ دیکھیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق تو ہم نے پڑھا ہے، وہ قہار ہے، وہ غفار ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کبیر ہے، وہ بصیر ہے، مختلف صفات کے متعلق جانتے ہیں، لیکن بہرحال سنا ہے ہم نے، اس کا مشاہدہ تو ہمیں ہوا نہیں ابھی. مشاہدہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں غور و فکر کی عادت ہی نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ ہم غور و فکر کرتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، جیسے میں نے اب پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. جب انسان کو اس قسم کی صلاحیتیں میں نے دی، ان کو جب انسان ان پہ غور و فکر کرے گا تو باقی جو مخلوقات وہ جب اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے تو وہ حیران ہوگے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا کرشمہ کس قسم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت دی، جسے ہم نماز کہتے ہیں. نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، نماز ایسے پڑھیے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے. فَإِلَّمْ يَكُنْ يَرَا فَإِلَّمْ يَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا، اگر وہ آپ کو وہ اس قسم کی وہ کیفیت آپ کو نصیب نہ ہو کہ آپ یہ تصور کریں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر کم سے کم یہ تصور کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
کیونکہ جب ہم یہ تصور کریں گے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو قدرتی بات ہے کوئی نہ کوئی تصویر ہمارے سامنے آئے گی. جو میں پہلے سناتن دھرم کی بات کر رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مختلف قسم کے جو معبود آج وہ دیوی دیوتاؤں کی شکل میں مان رہے ہیں، کروڑوں میں کیوں مان رہے ہیں؟ وہ بھی جیسے ہم اپنی خواہشات میں بالکل مگن ہو گئے اور اس سے کٹ آف ہو گئے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا. اور ان کے ساتھ ایک المیہ یہ بھی تھا کہ ان کے پاس کتاب بھی نہیں تھی، وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. تو قدرتی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے فجور بھی رکھا ہے، اور فجور جو ہے وہ پھر زیادہ بڑھتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے جو تقویٰ کو نشو و نما دیتا ہے، وہ جب آپ اس سے کٹ آف ہو تو قدرتی بات ہے پھر یہ جہاد جنکار زیادہ بڑھتا ہے. تو کیا ہو گیا، وہ اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے. جب اللہ کی نافرمانی میں چلے گئے تو قدرتی بات ہے جب انسان نے اللہ تعالیٰ کو اس انداز میں بنایا، اسے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دنیا میں جینے کے لیے ہمیں مصائب و مشکلات کا لامحالہ سامنا کرنا، چاہے ہم نیک ہوں یا بد. تو جب انسان پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتا بڑھتا ہے، انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ خود ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے. یہ انسانی کمزوری ہے. تو تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا تو ہمیں بھیجنے سے پہلے ہمارے ماں باپ کا انتظام کیا. اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوتی، کتنے کمزور اور کتنے لاغر اور بے بس ہوتے. اس کا تو ہمیں تجربہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے بچے ہوتے ہیں وہ کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کتنے ناز و نام سے ان کو وہ پرورش کرتے ہیں. اور وہ پرورش کون کراتا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں جو محبت ڈالی ہے، ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی ہے. ورنہ انسان تو بالکل اس قسم کا خود غرض ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا سمیٹوں، کوئی میرے اس میں اگر ہاں مجھے کوئی ہیلپ کرنے آئے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی حصے دار نہ بنے. یہ تو اس کی وہ مطلب خواہش ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی لالچ کے یہ سب کرتے ہیں. وہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ تعالیٰ نے جو محبت ڈالی ہے انسان کے دل میں، وہ اسی کا وہ کمال ہوتا ہے. تو بہرحال تو جب کیا ہو گیا، جب یہ غیر اقوام اس سے کٹ آف ہو گئی، ان تعلیمات سے دور ہو گئی، تو ہر سوسائٹی میں کچھ سمجھدار ذی شعور لوگ ہوتے ہیں. وہ کچھ سمجھدار لوگ تھے، وہ جمع ہو گئے، وہ انٹلیکچوئل تھے، وہ تھنک ٹینک تھے. انہوں نے کہا یار کیسے ہم ان کو یہاں سے لائیں گے. اب جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ ٹھگ نما لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے درویش بنے بیٹھے ہیں، تو ان کو لوٹ رہے ہیں. یہ ان کو بول رہے ہیں بھائی ہمارے پاس آؤ تو ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، وہ چیز دیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. کبھی ان کو ایک چیز کی بلی کراتے ہیں، ایک چیز کی قربانی کراتے ہیں، کبھی دوسری چیز کی قربانی کراتے ہیں، کبھی ایک جگہ ماتھا ان کا ٹکاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ. تو اس سے تو بالکل انسانیت تو بالکل دبی کی دبی رہ گئی ہے. اب ان کو انسانیت سے بھی اٹھانا ہے تو پھر کیسے اٹھائیں گے؟ اس کو ہم اللہ کی تعلیمات کی طرف لے جائیں گے. لیکن مشکل تھا اب ان کو سمجھانا کہ اللہ ہے جس نے سنسار بنائے، کائنات بنائی، وہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ چیز کیا کہ ہم ان کو ایک سمبولیکلی کچھ چیز سمجھائیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج جو کارٹون سسٹم ہوتا ہے، بچوں کا انٹرسٹ اس لیے اس میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں. یا ہمیں کوئی چیز ریپرزینٹ کرنی ہوتی ہے تو مختلف سمبل ہوتے ہیں. ٹریفک سگنل جو ہے پورے سمبل پہ مشتمل ہے. اس کے علاوہ بہت سارے سمبل کا ہم یوز کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ سمبل کا یوز کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اب ان کو ہم سمجھانا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کا شکتیمان، اس قسم کا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی طاقت حاصل ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے بھی خیر اور شر ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کسی کو خیر سے نوازنا چاہے تو نواز سکتا ہے، کسی کو پریشان کرنا چاہے تو پریشانی میں ڈال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا ایک نظام بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے سمبالیکلی سمجھانا شروع کیا. ہم دیکھتے ہیں ایک شکل بنائی انسان کی کہ بھائی ہاں، کیونکہ وہ جب عبادت کی طرف جاتے تھے تو قدرتی بات ہے ان کا ذہن منتشر ہوتا تھا جیسے ہمارا ذہن نماز میں منتشر ہوتا ہے. اب وہ کسی کی طرف فوکس کریں گے تو قدرتی بات ہے ایک شکل آئے گی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی شکل ہوتی ہی نہیں ہے. تو ایک شکل بنائی گئی، ایک انسان نما شکل بنائی گئی. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک اس قسم کا بھی مطلب دیوتا ہوتا ہے
دیوی ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ وہ شیر پہ سوار ہے، وہ ان کا بھگوان شیر پہ سوار کا مطلب ہے شیر کو طاقت کی علامت مانا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں پوری طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں ترشول ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا ایک ڈائریکشن دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے دشمنوں کو تباہ برباد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں، اس کے جو نافرمان ہیں، ان کے ساتھ اس نے ایسا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کے 4 سر دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں جتنی بھی کائنات ہے وہ تمام کائنات بیک نظر وہ دیکھ سکتے ہو، آپ کی طرح محتاج نہیں ہے کہ آپ آگے دیکھ رہے ہو پیچھے سے آپ کو کوئی سٹیپ کرے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ بالکل اللہ کے سامنے ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، اس لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اللہ سے تو آپ بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے حال تک جانتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی کہ آپ ایک فرما بردار انسان کی طرح، جو ایک شریف انسان ہوتا ہے، جس سے توقع ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑا ہو، اس کے سامنے اس کا باپ ہو، ٹیچر ہو یا کوئی بڑا انسان ہو، تو بڑی تابعداری سے، بڑی شرافت سے رہتا ہے، وہ شور نہیں کرے گا، وہ کوئی غلط قسم کی حرکت نہیں کرے گا، کوئی غلط قسم کا کوئی پوائنٹ نہیں مارے گا جس سے اس کے ذہن میں جو اس کا بڑا ہو ایک غلط فیلنگ ہو کہ بھائی یہ کس قسم کا انسان ہے، اس کے متعلق میں سوچ رہا تھا بڑا اچھا ہے لیکن اس کی تو کرتوت کچھ اور ہے۔ آپ بھی اچھے بنیں گے یہ جب احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، اس کو اب سمجھانا کیسے تھا، وہ شکل بنائی، اس کو چار وہ دکھائے، 4 سر بنائے۔ اب مقصد یہ تھا کہ ان کے ذہن میں اللہ کی وہ صفات بیٹھ جائیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا الٹ ہو گیا، اس کا الٹ یہ ہو گیا کہ وہ صفات نہیں بیٹھی، وہ شکل بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی تک نہیں پہنچے لیکن انہوں نے اسی کو خدا سمجھا، وہ اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نماز عطا کی، نماز جیسی نعمت عطا کی، یہی کہا اللہ نے انتعبد اللہ کانک ترا، آپ نماز ایسے پڑھے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فَإِلَّمْ يَكُنْ یرا فَإِلَّمْ يَكُنْ ترا، پھر اگر آپ تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکے فَإِنَّهُ یرا، کم سے کم یہ یقین تو پیدا کرو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ابہام نہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یقین کی کمی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہ، میں بالیقین میں نے اپنا رخ کیا اس ذات کی طرف، للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور میں حنیفہ یکسو ہو کر اس کی طرف ہوں، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہاں شرک کیسا، ہم تو اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں اللہ کا اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹکانے آئے ہیں، تو یہاں شرک کیسا، ہمارے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اب میں یکسو ہو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میرے ذہن میں جتنے بھی قسم کے خیالات ہیں، خرافات ہیں، یہ سب میں نے چھوڑ دیے، اب میرے دل میں کسی اور کا خیال نہیں آئے گا، اس لیے نہیں آئے گا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں مومن ہوں اور مجھے شدید محبت اللہ سے ہے، جس سے محبت ہوتی ہے انسان کا خیال اسی کی طرف جاتا ہے، دوسرے کی طرف نہیں جاتا ہے، یہ تو ایک پرووڈ چیز ہے، یہ تو اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا خیال اسی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ آیت بھی پڑھی، نماز جو ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو جو چیز ہمیں کبھی خیال و وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے، اور وہ لطف آ جاتا ہے اس خیال کو سوچنے میں، کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر امام صاحب اور زیادہ لمبی رکعت کرتے تو میرا ایک خیال پورا ہو جاتا، میں پھر رکوع میں چلے جاتا، ورنہ ایک خیال ڈسٹرب ہوگا، اور جو ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے ہیں، نماز ہم پھیرتے ہیں تو خیال غائب، تمام ہمارے منصوبے، تمام ہماری جو سوچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس میں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وہ تعلق اللہ کی طرف، اللہ کی طرف قائم نہیں کر پائے۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جب ہم وہ نیت پڑھتے ہیں اس کو ہم شعور کے ساتھ پڑھتے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے اب اس میں مدد دے، شیطان کو اس میری نماز میں رکھنا ڈالنے کا موقع مت دے، میں نے بالکل اپنے تمام خیالات میں اس لیے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ میری پریشانی، مشکلات اور مصائب جتنے بھی ہیں ان کا مداوا آپ کے پاس ہے، میں کسی اور مداوا کے پاس
میں کسی اور جگہ ماتھا ٹیکنے نہیں جاتا، میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ تمام خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، مجھے اس پہ یقین اور ایمان ہے۔ پھر جب اس کے بعد وہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، وہ تلاوت شروع کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہے، ان پہ غور و فکر کرتا ہے، ان آیات پہ غور و فکر کرنے کے بعد کچھ احکامات اس کے سامنے آتے ہیں، کہیں نماز کا حکم آئے گا، کہیں زکوٰۃ کا حکم آئے گا، کہیں اس کے سامنے اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق گناتا ہے، عزیز و اقارب کے حقوق گناتا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سماجی مسائل کے اس کے سامنے ابھارتا ہے، کہیں پہ اس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ آپ کو تجارت کیسے کرنی ہے، آپ کو بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ تمام مسائل جب قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو سمجھتا ہے، سوچتا ہے۔ اس کے بعد پھر نماز کا اختتام جب ہوتا ہے تو نماز کا اختتام جب کرتا ہے وہ تو ان چیزوں پہ اس غور و فکر کرتا ہے، کیا کہیں مجھے کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ یعنی اگر ایک اہم مسئلہ جس سے ہماری سوسائٹی آج بالکل بیگانہ ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کا مسئلہ، یعنی لڑکیوں کو تو بالکل ہی سائیڈ لائن کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے دیندار طبقات بھی شامل ہیں، جن کو دین کے ساتھ اتنی نسبت نہیں ہے وہ بھی ہیں۔ مختلف بہانوں سے کوئی یہ بہانہ کرتا ہے کہ بچی کے تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا، دہیج پہ دیا، شادی کی، باقی چیزیں کی، اور اگر ہم دیں گے تو یہ تو لڑکی کو کہاں دینا ہوئے تو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جو شیطانی وساوس آتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس حق کو ہڑپ کریں۔ یہ تمام چیزیں جب اس کے ذہن میں آئیں گی اور اس کو پورا ایمان ہے اور وہ اللہ پہ محبت بھی کرتا ہے تو لازماً وہ کیا کہے گا، نماز کے فوراً بعد آئے گا بھائی مجھ سے تو یہ کوتاہی ہوئی، یہ احکامات مجھ سے پورے نہیں ہوتے ہیں، اب میں آج کے بعد من و عن اس حکم پہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز میں بتایا کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے اور مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ اگلی نماز میں کچھ اور احکامات آتے ہیں، پھر ایسے ایسے یہ زندگی بنتی ہے تو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے جن اور انسان کی تخلیق اس لیے کی وہ میری عبادت کریں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی میں نماز پڑھیں، پوری زندگی میں صرف باقی جو ہم جن چیزوں کو ہم عبادات سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز میں جو احکامات آپ لے رہے ہو ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہو، آپ اپنی تجارت میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، یا آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو عہدہ دیا ہے، جس عہدے پہ آپ ہو، وہاں سے اس عہدے پہ بیٹھ کے ان احکامات کو اس سوسائٹی پہ، اس علاقے میں، یا اس آپ کی ایڈمنسٹریشن میں، وہاں پہ ان کا استعمال کر رہے ہو۔ جب آپ ان کو استعمال کر رہے ہو اس کا مطلب آپ عبادت کر رہے ہو۔ جب آپ اس انداز میں عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اس طریقے سے منہمک ہوں گے، آپ کو تھکاوٹ ہوگی، تھکاوٹ کے بعد آپ کو نیند کی ضرورت ہے، تو اللہ نے فرمایا مومن کی نیند بھی عبادت، مومن کا کھانا بھی عبادت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو انرجی کی ضرورت ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہو وہ بھی عبادت، آپ پانی پیتے ہو وہ بھی عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو چیز ہو گئی عبادت، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا ہے، یعنی بھوک پیاس وغیرہ سب چیزیں جانوروں کی بھی ضرورت ہے، کہ ان کے لیے کوئی قانون، کوئی وہ سسٹم نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہے جس کانسٹیٹیوشن کا نام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت تو ہماری فطرت سلیم بنائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ کہا گیا، لیکن اس فطرت کو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فجور بھی ڈالا ہے تو فطرت جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار وہ اپنی حدود سے پھلانگ جاتی ہے۔ اس فطرت کو حدود اللہ میں لانے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، کانسٹیٹیوشن دیا ہے۔ یعنی جب ہم بچے کے سامنے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم 4 لائن کاپی دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہم A to Z لکھو، وہ لائن جو ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے لیے ایک شریعت کا کام کرتی ہے۔ بھائی آپ نے اس کو یہاں لکھنا، اگر آپ یہاں سے ادھر چلے جائے گا، یہاں سے کہیں ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے، اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح طریقے سے اس کا جس کاپی پہ جس انداز میں لکھنا تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ وہ ایک باؤنڈری بنتی ہے، اس کے لیے کمپلشن بنتی ہے کہ جو وہ جہاں پہ ہو اس کو وہیں پہ لکھنا ہے، تب وہ ٹھیک ہوگا۔ اگر وہاں سے ادھر ادھر لکھا تو لفظ تو وہ اس کو ہی پڑھیں گے، لیکن استاد اس کو انسرکل کرے گا کہ نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کھاتے ہیں، کون نہیں کھاتا ہے؟ جو دنیا میں آیا ہے اس نے کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو
وہ بھوک ایک فطری چیز رکھی ہے، لیکن اب کھاتا کیسے؟ جب کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے، رکو، کلو وشربو، کلو، اور کھانا کیا ہے؟ حلالن طیبہ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کی صحت پہ اثر نہ پڑے، وہ چیزیں کھاؤ جس سے آپ کی روحانیت مجرود نہ ہو، اس انداز میں کماؤ، آپ نے کمانا تو ہے تبھی آپ کھاؤ گے، لیکن آپ کے کمائی میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو، اور جو کماتے ہو اس میں بھی آپ کا پھر لازم بنتا ہے کہ آپ کو کچھ اوروں کے بھی حقوق ہیں، کیونکہ جب آپ دنیا میں آئے تھے آپ اتنے بے بس اور لاغر تھے کہ اگر ماں باپ جیسی شفیق نعمت میں نے آپ کو نہیں دی ہوتی آپ کا وجود ہی نہیں ہوتا، تو ان لوگوں نے آپ پہ خرچ کیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، آپ شباب میں آ گئے، آپ جوانی میں آ گئے، آپ اس طاقت اور قوت میں آ گئے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان پہ خرچ کرو، چاہے وہ ماں باپ ہوں آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے ہمسایہ ہوں، آپ کے باقی چیزیں ہوں، باقی لوگ ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان پہ خرچ کرنا ہے۔ تو وقت کافی چلا گیا، میں کچھ ابھی آیات کی طرف آؤں گا جو موضوع تھا ہمارا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، جو مرد اور عورت کا رول، کیونکہ یہ برابر رول ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے کچھ دائرے اختیار رکھے ہیں، مرد کو کچھ دائرے اختیار دیا ہے، عورت کو کچھ دائرے اختیار دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی کی اہمیت کم ہوتی ہے، بلکہ جب ہم خاندان کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں تو عورت کا سب سے زیادہ رول ہے۔ اگر ایک عورت مومنہ ہو، وہ پڑھی لکھی ہو، اس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ، اس میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو وہ پازیٹیو وے میں یوز کرے تو وہ اس گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اس گھر میں امن ہوگا، اس گھر میں سکون ہوگا، اور پھر اس عورت کی وجہ سے جو ہماری ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے جو پورا گھر جو ایک جنت نما بنے گا، اس سے سوسائٹی پہ اثر پڑے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازیں گے بہرحال آخرت میں، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن جب ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے، تو یہ کہا گیا اگر ہمارے ذہن میں ہوتا بھی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تو کبھی کبھار ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے، یعنی پہلی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ تو میں نے شعر پڑھا تھا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اگر آپ ایک دنیا میں نمایاں قوم بننا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کے لیے کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا، بہترین امت ہو۔ بہترین کسے کہتے ہیں؟ جو کوالٹی، جس میں جو ایک جس کی کوالٹی ہو اسی کو بہترین کہتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز لینی ہو بازار سے تو ہم کوالٹی دیکھیں گے، ہم مختلف چیزوں کا موازنہ کریں گے، اس کے بعد جس سے ہم لے رہے ہیں اسے پوچھیں گے بھائی اس میں کیا خاصیت ہے، اس میں کیا خاصیت ہے، بولے گے نہیں سب سے بہتر یہ ہے، تو ہم اسی کو لیتے ہیں۔ جب ہم اقوام میں دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی حالت، اللہ تعالیٰ کیا آپ بہترین ہو، اس کا مطلب آپ علم میں اچھے ہو، ان سے بہتر ہو، آپ عمل میں ان سے اچھے ہو، آپ کردار میں ان سے اچھے ہو، آپ اخلاق میں ان سے اچھے ہو۔ جب آپ اچھے ہو تبھی آپ کو داعی بنایا گیا ہے، کیونکہ جو اچھا ہوتا ہے اسی کو سربراہ بنایا جاتا ہے، اسی کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ جو اچھا ہوتا ہے اسی کے پاس ہم اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ صلاحیت دی ہے، زیادہ دماغ دیا ہے، زیادہ سوچنے کی طاقت دی ہے۔ ہر کسی ایرے گیرے نتھو کھیرے کے پاس تو ہم نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے جب آپ بحثت امت ہو، خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، اپنے کام کیا کرنا ہے؟ معروف کا کام کرنا ہے، اچھے انداز میں، معروف انداز میں، اس فطرت اللہ کی طرف لوگوں کو لانا ہے، جانے پہچانے انداز میں لوگوں کو، یعنی معروف کا مطلب یہ بھی ہے خالی نیکی کی طرف بلانا اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جانے پہچانے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے جب جائیں گے ان کو سچائی کی آپ حقیقت بتائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی حقیقت بتائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی کیوں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتے ہر روز دونوں میں جنگ، ادھر ایک کہتا ہے کہ باہی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہے،
ادھر ایک کہتا ہے کہ باہی میرے رہے آج دنیا میں بارش رہی بگڑ کر، ادھر دوسرا بولتا نہیں آج ہے دھوپ کا فیصلہ، خدا دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی شب و روز فتنے اٹھاتے یوں۔ یعنی یہ اگر اللہ مختلف ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم ایک ادارے کے 2 سربراہ نہیں رکھ سکتے، ایک ملک کے 2 سربراہ نہیں رکھ سکتے، پھر ایک انتشار ایک انارکی کی کیفیت بنتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات کا یہاں خدا ہو ہی نہیں؟ پھر اگر ہو تو بہت سارے خدا ہوں، پھر بہت سارے خدا ہوں تو پھر یہاں پہ یہ انارکی نہیں، جب ہمارے گھر میں یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، بہت سارے سربراہ ہوں تو اس کا نظام صحیح چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے یہ مخاطب ہوگی کہتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کیا، کیونکہ اب جہنم سے بچانا ہم کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ اگر کہیں پریشانی ہو تو ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے میں کم سے کم بچوں، خدا نہ کرے اگر گھر میں آگ لگی تو ہمیں محبت ہوتی ہے پورا گھر بچے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ہم کوشش جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم میں اپنے آپ کو بچا لوں، اگر باقی جائیں بھی لیکن میں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ چیز رکھی ہے کہ یعنی آپ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب آخرت کی بات ہو پھر ہمیں یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، تو کیسے ممکن ہے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پہلے نہ بچائیں، ہم دوسروں کی فکر کریں، اور اپنے آپ کے بعد پھر جس کی سب سے زیادہ مطلب حق ہوتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، باقی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے آگے بڑھیں گے اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی جب آپ نے دعوت میں کرنا ہے، دعوت میں تدریج یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بچائیے، اگر آپ کا واقعی ایمان اس پہ ہے، اپنے اہل و عیال جو آپ کا ہے ان پہ آپ ہارڈ ورک کیجئے، ان کو اس سے روکنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آپ کو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میرا جو اہل ہے، میرا جو خاندان ہے وہ اللہ بچائے کل جہنم کے ایندھن بنے، وہ تو اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھے گا۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان ہوں ان میں ان کو اس خاندان کو کسی قسم کی پریشانی ہو، ان کو کوئی دشمن پریشان کرے، ان کو کھانے کی پریشانی ہو، پینے کی پریشانی ہو، پہننے کی پریشانی ہو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایمان ہو کے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنایا ہے، اس کے لیے کیا اصول اور ضابطے بنائے ہیں، اس کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں، تو ہم بالکل خیال ہی نہ کریں، اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ پھر جب ہم وہاں آگے بڑھیں گے اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد پھر آپ کا حق ان کا ہے، آپ کے جو قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں، آپ کے نزدیکی جو ہیں، آپ یہ دعوت ان تک پہنچائیے۔ بدقسمتی سے اس انداز میں ہمارا سسٹم، ہم اس پہ کوشش نہیں کر پائے۔ ہم جس سسٹم کو اچھا سمجھتے ہیں، جس تحریک کو اچھا سمجھیں گے یا جس دعوت کو اچھا سمجھیں گے، وہاں پہ اگر ہم چلیں گے بھی زیادہ زیادہ کسی اپنے دوست کو کہیں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے وہ دنیا میں مگن ہیں یا کس حال میں ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، وہ درد دے کے جائیں، وہ تڑپ لے کے جائیں، اس انداز میں جائیں جس انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کے جاتے تھے، دعوت لے کے جاتے تھے، اور ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ اس سے کیا ہوگا، ہماری دنیا کیسے بدلے گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں امامت و سعادت کا تاج کیسے پہنائیں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے کس قسم کے انواع اقسام کی نعمتیں جنہیں جنت الفردوس کہا گیا وہ ہوگا۔ اور اگر ہم نہیں کریں تو چند روزہ زندگی میں ممکن ہے آپ عیش و عشرت کریں گے بھی، فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کتنے پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بڑے بڑے بلینرز ہیں، جو بہت پیسے والے ہیں، ان میں ایک ایلان ماسک ہے، اس کے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں 3000 کروڑ روپے ایک دن کی انکم ہے اس کے علاوہ بہت سارے۔ اگر ہم اس کو بھی کہیں کہ آپ اپنی ڈیزائرز کی ایک لسٹ دے دیجئے کہ کیا کیا خواہشات ہیں آپ کی، وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی لسٹ دے گا کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی وہ کبھی نہیں آیا ہوگا۔ یعنی اب ہم اپنی جگہ یہ سمجھیں کہ بھائی اتنا بڑا امیر انسان ہے، اسے کیا خواہش ہوگی، اب یہ تو ہر ایک چیز کی ہر ایک خواہش پوری کر سکتا ہے، ضرورت تو اس کی تو دور کی بات ہے، لیکن اس کے سامنے بھی اگر ہم جائیں گے وہ بڑی ایک لسٹ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ دنیا میں آپ کے خواہشات کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کے خواہشات یہاں یہ نہیں بھر سکتے ہیں، یہ خواہشات آپ کی قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ضروریات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضروریات دی، ضروریات جو ہماری ہوتی ہیں ان کا تو پورا کرنا ہم پہ لازم ہے، کیونکہ ان کے بنا تو ہم
نہ دین کا کام کر سکتے ہیں نہ دنیا کا کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دنیا میں بالکل مگن کرنا، اس مقصد سے دور کرنا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ باقی قوموں کے مقابلے میں ہماری حالت کیا ہے، پسپائی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں تو خیر امت کہا گیا تھا، ہم تعلیم میں بہت آگے ہونے چاہیے تھے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہونے چاہیے تھے، ہمارے پاس اقتدار ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا الٹ ہے۔ چاہے ہمارے جو حکمران ہوں وہ بھی ان سے بڑے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے سامنے بے بس ہے، ہمارے عوام ہوں وہ اپنے خواص کے سامنے بے بس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی کشمکش ہماری سوسائٹی میں، یعنی عورت جو ہے مرد کی محکوم ہے، غریب جو ہے وہ امیر کا محکوم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں شہر اور گاؤں کی ایک قسم کی کشمکش ہے، باقی مختلف کشاکش اور کشمکشیں ہیں جو مقاصد تھے، جن مقاصد کی طرف انسان کو آگے بڑھنا تھا، جس دین کو قائم کرنے کے لیے اس کو جدوجہد کرنی تھی، اس کو اپنے اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا تھا، بدقسمتی سے وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اکائی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو خاندان بنائے، جو اس قسم کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے ایک خاندان انٹیکٹ رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ خاندان دکھ سکھ میں بالکل ایک جان دو قالب کی طرح ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ لیکن اسی انداز میں اگر جیسے ہم یہ دنیاوی دکھ اور سکھ بانٹتے ہیں، اسی انداز میں اگر ہم دین کے لیے بھی کوشش کرتے، دین کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، ایک حد سے شروع ہوتا، ایک گھر یہ کام کرتا ہے، پھر ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا، وہ صالح معاشرہ ایک ماڈل کی شکل ہوتا، جسے جو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہمارے سامنے جو نے جس کو قائم و دائم کر کے ہمارے سامنے دکھایا۔ اور شروعات کیسے ہوئی؟ دو چیزیں ہوتی ہیں تبدیلی لانے کے لیے، دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تبدیلی آپ تب لا سکتے ہیں یا تو آپ انقلاب لائیں، انقلاب طاقت سے آتا ہے، ریولوشن طاقت سے آتا ہے، وہاں پہ خون لگتا ہے، اور آپ تب تک انقلاب لاتے ہیں جب آپ کے سامنے جو بالمقابل طاقت ہو وہ آپ سے کمزور ہو، اس کو آپ پچھاڑ دیں۔ دوسرا ہوتا ہے وہ ایوولوشن ہوتا ہے، آپ بتدریج دعوت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کر کے، لوگوں کو اس دین کی طرف مائل کر کے، یا جو آپ کی دعوت ہو اس کی طرف مائل کر کے آپ جو ہے آپ سسٹم بدل سکتے ہیں۔ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 13 سال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایوولوشن کا سسٹم اختیار کیا، دعوت کا سسٹم اختیار کیا، دعوت سے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ جو وہاں مکے میں جو اس وقت معزز مانے جاتے تھے، اس وقت لیڈر مانے جاتے تھے، ان کو ایلیٹ کلاس جو تھی جن کا ایک دبدبہ تھا، ان میں سے کچھ آئے لیکن زیادہ تر نہیں آئے، لیکن ان میں سے وہ آئے جو سلیم الفطر لوگ تھے۔ پھر 10 سال کا پیریڈ جو مدینے کا پیریڈ ہے وہ تو انقلاب کا پیریڈ۔ پھر جب ایک طاقت آئی، آپ کے پاس ایک قوت آئی، افرادی قوت آئی، اس قسم کے لوگ تھے جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جنہیں ہم کہہ سکتے، وہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے حاضر تھے، اس دعوت کو بالکل دل سے قبول کر چکے تھے، ان کو پتہ تھا، ان نے والذین آمنوا اشد حبا للہ کا وہ ثبوت دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس جماعت نے طاقت حاصل کی، اور اس اپوزٹ سسٹم جو تھا، غیر اسلامی سسٹم جو تھا، اس کے ساتھ پھر وہ اس زور سے ٹکرائے، ان کو پاش کیا، جو اس وقت وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، ان کے سامنے وہ دعوت سے وہ اس کو قبول نہیں کر پائے۔ پھر طاقت کے بلبوتے پہ کچھ لوگوں نے قبول کیا، لیکن زیادہ تر لوگ، کیونکہ وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس سوسائٹی کے لیے کارآمد نہیں ہوتے، وہ بیکار ہو جاتے ہیں، ان کو مٹایا گیا، ختم کیا گیا، وہ مارے گئے۔ کیونکہ اگر وہ موجود ہوتے، ان کی جس قسم کی وہ تربیت ہو چکی تھی، ان کی جس قسم کی وہ فطرت بن چکی تھی، فطرت مسق ہو چکی تھی، ہم یہ کہیں گے، وہ کبھی نہ کبھی ممکن ہے کہ ایک موقع پہ وہ دب جاتے، لیکن ایک موقع آگے آ جاتا، اس موقع پر کیا ہوتے، وہ کینسر دوبارہ سر اٹھاتا، وہ دوبارہ سر اٹھاتا، اور جو ہی ان کو موقع ملتا پھر وہ انارکی پیدا کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی جب دنیا سے چلے گئے، جب خلفائے راشدین کا دور بھی ختم ہو گیا، اور وہ کچھ عناصر جو دب چکے تھے اس تحریک سے، اور ان نے اپنی اسی امان میں یہی سمجھی امان کہ ہمیں دین قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن دل سے وہ اسلام قبول نہیں کر پائے تھے۔ جب موقع ملا تو امت مسلمہ میں اس انداز میں خنجر گھونپا کہ آج بھی ہم وہ جو مسائل آج ہیں، جس
پستی کی طرف آج ہیں، وہ مسائل اور ان پریشانیوں کا آج بھی ہم وہ سامنا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وقت بھی کافی چلے گیا، تو میں اب مختصراً یہ گزارش آپ سے کروں گا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم بالکل فی الحال اپنے آپ پہ توجہ دیں، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح اس انداز میں کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے ہم خود مطالعہ کریں، انفرادی مطالعہ کریں، اجتماعی، جو کچھ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں ہماری اپنی زندگی کے ساتھ یا ہماری سوسائٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہم سے ہے، ہم کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی، دل و جان سے عمل کرنے کی، اور اپنا ایک مزاج بنے، ایک سسٹم بنائیں۔ یہ کامیاب انسانوں کی کچھ کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ہے، لیکن یہ ایسی صفات ہیں، ایسی کوالٹیز ہیں جو ہمارے دین سے لی گئی ہیں۔ ان کو کہا گیا ہے لائف سکلز، یعنی بہترین انسان، ایک کامیاب انسان کون ہوتا ہے، اس میں کون کون صفات ہونی چاہیے۔ میں بالکل مختصر پہ صرف میں ان کو اب الیبوریٹ نہیں کروں گا، صرف وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کو ہم پھر خود سوچیں، غور و فکر کریں، اور وہ کوالٹیز اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم اچھے انسان بنیں گے، ہم اس سوسائٹی کا ایک صالح فرد بنیں گے، صالح اینٹ بنیں گے اس عمارت کی، تو لازماً ہم سے اللہ تعالیٰ پھر سوسائٹی کو بدلنے کا کام لے گا، ہم سے ہمارا گھر بدلے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے کہا تھا، جو سناتن دھرم ان کا ایک سیکٹ ہے، وہ بولتے ہیں، ایک نعرہ ہے ان کا، ہم بدلیں گے یگ بدلے گا، ہم سدھریں گے یگ سدھرے گا۔ یعنی اگر ہم بدل گئے تو پوری دنیا بدلے گی، ہم میں سدھار آ گیا تو دنیا میں سدھار آ سکتا ہے، کہ کیونکہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، جو کہا گیا ہے کہ ہمارے اگر فرد بدلے گا، فرد ہی تو ایک اینٹ ہے اس سوسائٹی کی۔ اس میں جو لائف سکل پہلی ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس، اپنے آپ کا انٹراسپیکشن کرنا، اپنے آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کے متعلق پتہ ہونا، مجھ میں کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا صفات دی ہیں، میں ان کو تھوڑا اور بڑھاؤں، کیا کمزوریاں ہیں ان کو میں کیسے ختم کروں، یعنی فالہمہا فجورہا و تقواہا، جو کہا گیا ہے، میں تقویٰ کو کیسے بڑھاؤں اور فجور کو کیسے کم سے کم کروں۔ کیونکہ ایک عربی مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کی کمزوریوں کا معلوم نہ ہو تو ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کرٹیکل تھنکنگ، کوئی بھی پہلو آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے دو پہلو ہمیشہ ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، اس کے ایڈوانٹیج اور اس کی ڈس ایڈوانٹیجز۔ کسی بھی معاملے کو سوچنا ہو دونوں پہلو سے سوچیں، جب ہمارے پاس اس کی ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں، ڈس ایڈوانٹیجز کم ہوں، تو ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک ایگزامپل لیں، جب ہم اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو کلچر اڈاپٹ کیا ہے وہ اسلامی کلچر ہے نہیں، اور نہ ہم نے اس کو اسلامائزیشن، ہم اپنے کلچر کو اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کی، اس کو اسلام کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جو چل رہا ہے ویسے ہی چلتے ہیں۔ ہماری کسی عزیز کی وفات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں چہلم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، سال پہ دن منایا جاتا ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ لوگ جو آتے ہیں تعزیت پہ آتے ہیں، وہ کچھ پیسے لے کے آتے ہیں، جسے ہم برتاؤ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے بھائی اسلام میں اس کا کیوں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں کیا فائدہ اس کا مل رہا ہے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی مزاج سے کیا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اگر ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی مدد ہو، اس لیے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، کیا اس قابل ہے؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑا جو ہے ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ اسلام نے تو یہ کہا تھا کہ جو کمزور ہے اس کی مدد کیجیے، ٹھیک ہے، اگر یہ غریب ہے ان کی مدد کیجیے تو ہم پہ لازم ہے، فرض ہے، پھر تو ہم لکھاتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو امیر ہے اس کو تو زیادہ دیتے ہیں، شادی کے موقع پر جو تمول ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے وہ تو لاکھوں میں جمع کرتا ہے، غریب بیچارے کو کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری ایک تخلیق ہے۔ یہاں جس وقت جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا، ممکن اس وقت اس کی ضرورت ہوتی، کیونکہ غربت تھی، اس وقت کوئی روزگار کا سسٹم نہیں تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے ان کی تھوڑی مدد ہو، آگے یہ رسم بن گئی، آگے اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے،
جو مقصد تھا اسلام، جو مقصد ہمارے ذہن میں تخلیق کرنا چاہتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کسی امیر کے گھر میں جائیں گے، اس کی شادی ہو بیٹے کی یا بیٹے کی، ادھر 100 یا 50 روپے دینے میں، ادھر تو کم سے کم 500 1000 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہی جب ہم کسی غریب کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں پہ 5 10 20 سے بھی لوگ کام چلاتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ یہ تو بدقسمتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے۔ اگر کریٹیکل تھنکنگ اسلامک وے سے ہم کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم خود چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اس کا ہے ہی نہیں کوئی، یہ تو ہے ہی نہیں، اسلام کے تو بالکل اپوزٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کریٹو تھنکنگ۔ یعنی ایک انگلش میں ایک پروورب ہے، سکسیس پیپل ڈو ناٹ ڈو ڈفرینٹ تھنگ بٹ دے ڈو تھنک ڈفرینٹلی۔ کامیاب لوگ کوئی الگ کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے کام کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، وہ کریٹیوٹی کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ایک ایگزامپل لیں اسی کی سوشل میڈیا کی۔ مختلف لوگ اس وقت بزی ہیں سوشل میڈیا میں، لیکن کیا کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس کو انیشیٹو کیا کہ نہیں، ہم کیوں نہ ہم اس انداز میں ہم ایک پروگرام کریں، ہم اجتماعی طور پہ جڑیں، اللہ کے دین کی بات کریں، اللہ کے دین کی بات سنیں۔ یعنی اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں یہ کریٹو تھنکنگ ہے۔ یہی کریٹو تھنکنگ مختلف معاملات میں ہم استعمال کریں کہ اللہ کے دین کو یا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنے گھر میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے، ایک اچھا مقام حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک کامیاب انسان کی یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں امپیتھی ہوتی ہے۔ امپیتھی کہا جاتا ہے ہائیسٹ ڈگری آف سمپیتھی، محبت ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، سلام اس پر کی جو اس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کی جس نے بے بسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کی جو غریبوں کو کھلاتا تھا، جو خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے، جو لوگوں کی گالیاں سنتے تھے لیکن یہاں سے غلط جواب نہیں دیتے تھے، ان کے متعلق بد دعا نہیں کرتے تھے، جو اپنے سے کمزور لوگوں کی وہ خود بھوکا رہتے، ان کو کھلاتے، ان کو پلاتے، ان کو پہناتے۔ یہ امپیتھی تھی، یہ امپیتھی تھی۔ اور جو سورہ جو بر کی آیت ہے لائس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں یہ سمجھا گیا ہے کہ آپ میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ خالی نماز سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ ایک حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما تحب لنفسہ، تب تک آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کریں۔ کوئی اپنے لیے پریشانی، مشکلات یعنی اس قسم کی کوئی دقت پر یہ گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، کوئی مشکلات ہو۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی پھر مشکلات کا ذریعہ بنے اپنے بھائی کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پلاننگ اینڈ گول سیٹنگ، آپ پلاننگ کرتے ہیں، آپ ہیفزرڈلی کام نہیں کرتے، آپ کو جو من میں آیا وہ نہیں کرتے۔ آپ کو آیا مرد دیکھو آج ہم تھوڑا موج مستی کرتے ہیں تو وہی کرتے ہو۔ آپ سوشل میڈیا پہ وقت بتانے پہ لگ گئے تو پتہ نہیں ہے کتنا ٹائم نکل گیا تو ادھر ہی لگے ہو۔ نہیں، آپ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، ہر کام پلاننگ کے تحت کرتے ہو۔ جیسے نماز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، ویسے آپ مختلف کاموں کے لیے ٹائم سیٹ کرتے ہو اور ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ پلاننگ کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ایک گول ہے، ایک مقصد ہے۔ یعنی ایک شعر ہے، وقت کو ہی جو بدل دے وہ ہے انسان عظیم، وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں۔ اور وقت کو کون بدلتے ہیں؟ جن کے پاس پلاننگ ہوتی ہے، جن کے پاس گول سیٹنگ ہوتی ہے۔ پلاننگ یہ بھی ایک ہماری ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس کل جانا ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ آپ اس پہ گو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا پلاننگ کی۔ ہمارا گول تو آخرت ہے، اس کے لیے پلاننگ کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ کیا ہے کہ کچھ نہیں، اس کے لیے ڈرو۔ یعنی پلاننگ، اس کے مطلب کہا جاتا ہے اٹ از بیٹر ٹو ہیو نو پلان دین ٹو اٹ از بیٹر ٹو ہیو بیڈ پلان دین ٹو ہیو نو پلان ایٹ آل۔ آپ کے پاس کوئی پلان نہ، اس سے بہتر ہے کہ غلط پلان، کم سے کم اس کو آپ امپرومنٹ کر سکتے، اس کی امپرومنٹ کر سکتے ہو۔ آپ کیا غلط پلاننگ ہے، اس کے غلط نتیجے آئیں گے، دوبارہ صحیح پلاننگ کرو گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے ہی نہیں، اس کے بعد افیکٹو کمیونیکیشن، کیونکہ جب آپ ایک داعی بنیں گے، آپ نے دوسروں کے پاس جانا ہے تو آپ کی بات کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معقول بات کرو ورنہ خاموش رہو، حق کی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ یعنی آپ نے بات کرنی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن حق کی بات کرو۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہو پھر خاموش
رہو. خاموشی کو بھی عبادت کہا گیا ہے، لیکن جب آپ بات کرو گے تو وہ دوسروں میں وہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات والی وہ کیفیت ہو کہ آپ اس انداز میں بات کریں کہ دوسرا متاثر ہو، دوسرا سمجھے واقعی یہ میرا خیر خواہ ہے، آپ میں وہ صلاحیت ہو. اس کے بعد انٹر پرسنل ریلیشن شپ، باقی دوسرا صفت جو انسان میں ہونا چاہیے وہ تعلقات بنانے والا ہو، تنہائی پسند نہ ہو. جب آپ تنہائی پسند ہوں گے تو آپ سوسائٹی کو بدل لیں گے کیسے، سوسائٹی میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں. اس کا یعنی ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اسلام جو ہے اسلام لا اسلام الا بالجماع، حضرت عمر تعالیٰ کا قول ہے، اسلام بغیر جماعت کی کوئی اس کا تصور ہے ہی نہیں. ڈیسیجن میکنگ سکل، آپ میں لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے. آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے اس پہ آپ مضبوطی سے رہنے چاہیے، اور ڈیسیجن کیوں لینا ہے وہ آپ کے پاس جو پلاننگ ہوگی، جو گول ہوگا، اس حساب سے آپ وہ ڈیسیجن لیں گے. وہ صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کیوں کرنا ہے، اس سے کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، یہ آپ میں ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس کوئی پریشانی بھی آئے گی، مسائل آئیں گے، ان تمام چیزوں کو جب ٹیکل کریں گے، جب آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے، کوئی مقصد ہے، اس کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو ملا رہے ہیں، ڈیسیجن ایک آپ نے لیا، جو مسائل آتے ہیں وہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ آپ میں ہونا چاہیے. آپ میں اس مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجر و انصار کے درمیان وہ جو ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوہ کے پاس وہاں سے واپس آئے تو ایک مہاجر و ایک انصار کے درمیان کچھ معاملات گڑبڑ ہو گئے، کچھ تھوڑا تو میں ہو گیا. تو وہاں پہ جو یعنی انصار کی طرف سے جو کچھ اس قسم کے لوگ بھی تھے جنہیں ہم منافق کہتے ہیں، ان منافقین نے کیا کہا، ان منافقین نے موقع سمجھا، انہوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا، اکسایا اپنے انصاروں کو. بھائی دیکھو، جن لوگوں کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، جن لوگوں کو آپ نے اپنے گھر دیے، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان کے نکاح میں دیے، کیا کیا تکلیف نہیں اٹھائی. دیکھو آج کیسے آپ کے ایک بھائی کو ان لوگوں نے ٹانٹ کیا. اور یہ عصبیت بڑی خطرناک ہوتی ہے، قومی عصبیت، علاقائی عصبیت. اور جب اس انداز میں کوئی ابھارے کہ بھائی اس کا مطلب وہ ان لوگوں نے ان کو ایسا ابھارا کہ بھائی یہ انصار پہ اٹیک ہے، حالانکہ وہ دو انڈیویجولز کا مسئلہ تھا، لیکن شیطان لوگ اس انداز میں ابھارتے ہیں. تو وہ بھی تیش میں آ گئی. پلس ان کو جب معلوم ہو گیا تو انہوں نے دونوں کو بٹھایا، انہوں نے کہا مہاجرین اور انصار کو، انصار اس وقت تیش میں تھے، انہوں نے کہا دیکھو آپ بالکل یہ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اپنوں نے گھر سے نکالا تو ہم لوگوں نے آپ کو زمین نہیں تھی، کچھ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے آپ کو گھر دیے، ہم لوگ آپ کے لیے قربانی دینے لگے، ہم نے آپ کی ہر جنگ میں شرکت کی. بالکل آپ اس کا پورا حق ہے، آپ کہہ دیجئے، لیکن یہ بھی سمجھیے کہ آپ تب تک کیسے لڑ رہے تھے، کیسے جھگڑ رہے تھے. اسلام آنے سے آپ کے دل کیسے ایک ہو گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ اسلام نے کیسے آپ کو ایک یکجان کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ باقی لوگ جو ہیں وہ دینار و درہم لیں، وہ پیسے لیں، وہ مال و دولت لیں، اور آپ اپنے رسول کو اپنے ساتھ لے لو گے. یعنی انداز تھا. اس انداز میں ایسی تاثیر تھی کہ پورے مہاجر گڑ گڑا کر رونے لگے. یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے، ان ظالموں نے ہمیں توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں. تو کیا ہوا، جو مسئلہ وہ کھڑا کرنا چاہتے تھے، جو ایک جنگ و جدل کی کیفیت بنتی، جو بہت تباہی مچا سکتی، اسلام کی تدبر نے، ان کے فہم و فراست نے اس کو ادھری ختم کیا، بلکہ مزید ان میں وہ ایمانی قوت اور ابھر گئی، اور ان میں یہ معاملہ فہمی بھی آ گئی اگر کچھ مکار لوگ اس قسم کی چنگاری ڈالنا چاہیں تو ہمیں اس کو کیسے بجھانا ہے. کہ اگر یہی مسئلہ اسلام کی غیر موجودگی میں ہوا تو کیا ہوتا، ہم اس پر سوچ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور صفت جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کوپنگ وتھ سٹریس اینڈ ایموشنز. یعنی ہمارے پاس سٹریس اور ایموشنز کو اس کے ساتھ ان کو ریزسٹ کرنے کی طاقت ہو، ان کے ساتھ ٹیکل کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت ہو. ہمیں غصہ، محبت، ہمدردی وغیرہ، نفرت، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. یعنی اب ہم اس کی ایک ایگزامپل ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جب ایک بچی کا اس کی شادی ہوتی ہے، وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، وہ سسرال جاتی ہے، بالکل الگ سا ماحول ہوتا ہے. ممکن ہے وہاں پہ اس کی پریشانی تو لازمن ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنے ہیں،
بھائی بہن چھوڑنے، کسی اور کے جانا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں جو مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان مسائل سے اتنی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ تک کرتے ہیں۔ لیکن جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ یعنی وہ مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو وہ اس قسم کی پلاننگ کرتا ہے کہ اس سٹرس سے، اس ایموشن سے بالکل باہر آتا ہے، وہ خود بھی کامیاب انسان بنتا ہے اور اس گھر کو بھی ایک اچھا گھر، ایک کامیاب گھر، ایک سوسائٹی میں ایک رول ماڈل کے طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس اینگر سے، اس ہیٹ سے، اس باقی چیزوں سے، یعنی ان پریشانیوں سے مایوس ہو کے بالکل ہی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہاں سے ایک الگ سی زندگی نکالتے ہیں۔ اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ میں باہر آؤں، ورنہ اگر اپنے آپ کو ختم کر دے ایک تو وہ تو ابداً ابدا کی ناکامی بھی ہے، لیکن وہ اسے کامیاب انسان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دنیا میں جب تک مسائل نہیں آئیں گے تو ان کا حل بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ کو مسائل کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ تو یہ کچھ کوالٹیز تھی، کچھ چیزیں تھی، کچھ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کچھ سکلز تھے جو یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، وہ اپنے آپ میں بلڈ کرے، ان کو نرش کرے، اپنے آپ کی انٹراسپیکشن کرے، اس راستے پہ آگے بڑھے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک کامیاب انسان ہوگا۔ وہ صرف خود کے لیے کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوسائٹی میں ایک عزم لے کے اٹھے گا، وہ سوسائٹی کو بدلنے کی پوری جستجو کرے گا، اسے وہ سکون ہی نہیں ملے گا جب تک وہ سوسائٹی سے یہ جو بہرا روی ہے، سوسائٹی سے جو ظلم ہے، سوسائٹی میں جو زیادتی ہے، سوسائٹی میں جو مختلف ہم ہیو اینڈ ہیو ناٹس کے درمیان جو ایک قسم کی کشمکش ہے، جو کمزور طبقات ہیں، محکوم ہیں، کمزور ہیں، طاقت میں کمزور ہیں، یعنی جسمانی طاقت میں کمزور ہیں، یا معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، یا علمی لحاظ سے کمزور ہیں، وہ ان کا دستراز بن کے ان کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا وہ ہاتھ روکتا ہے۔ ظالم کو روکنے کے لیے وہ تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس قسم کی پلاننگ کرتا ہے کہ وہ فلا پلاننگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں سے ایک ریگولوشن ابھرتا ہے، ایک انقلاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اپنی کم آئیگی اور کم علمی کی بنیاد پہ بھی جو میرے ذہن میں ایک جذبہ تھا آپ کے سامنے کچھ بات رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں خیر کا جو پہلو ہے اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرے، اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور میرے کہنے میں جو کچھ شر کا پہلو رہا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔